ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے. اس کا شروع کا حصہ ہم نے پچھلی دفعہ کور کیا تھا. یہ ذرا لمبی آیت ہے اور اس میں بھی جو 10 کمانڈمنٹس اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دی تھی، 10 بنیادی احکام، ان کا قرآنک ورژن یہاں پہ ڈسکس ہو رہا ہے. پہلی کمانڈ توحید سے متعلق تھی، اس پہ میں نے آلموسٹ 30 منٹ گفتگو کی تھی پچھلی دفعہ. اسی آیت کے اندر اب اس سے اگلی کمانڈ آ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے. یہ پہلی کمانڈ. اسی کے ساتھ دوسری کمانڈ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرنا. قرآن حکیم میں 5 مقامات ایسے ہیں جن میں توحید کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم آیا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. 5 مقامات پہ توحید کے فوراً بعد. سورۃ البقرہ میں، سورۃ الانعام کے اندر، سورۃ النساء کے اندر، سورہ لقمان کے اندر، اور یہ سورہ بنی اسرائیل. یہ 5 مقامات ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. پورے قرآن میں ماں باپ کے حقوق کا بیان جتنا ہوا ان سب کو ایک پلڑے میں رکھیں، اور سورہ بنی اسرائیل میں یہ جو مسلسل 3 آیات ہیں یہ اس سب پر بھاری ہے. اس میں کافی تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے. انشاءاللہ ہم اس کے ترجمے کو بھی کور کریں گے، اس پہ ٹائم بھی زیادہ لگائیں گے. اس سے ریلیٹڈ احادیث کو بھی انشاءاللہ تعالی میں ڈسکس کروں گا.
ایک چیز اس میں یہاں پہ سکپ ہے جو کہ باقی جگہوں پر آئی، خصوصاً سورہ لقمان کے اندر، کہ اگر ماں باپ تجھے حکم دیں کہ تو میرے خلاف چلے یا شرک کرے، پھر تم نے ان کا کہنا نہیں ماننا، لیکن ساتھ ہی فرمایا دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے۔ معروف طریقہ یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، ان کے رہائش کے پوائنٹ آف ویو سے جو مسائل ہیں انہیں ایڈریس کرنا، بیمار ہو جائیں تو ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اسماء بنت ابی بکر جو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں بڑی، ان کی والدہ مشرکہ تھیں اور وہ ملنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں مشرکہ ہے، کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا دنیا میں معروف طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ لیکن بسا اوقات اس حسن سلوک میں ایگزیجریشن آ جاتی ہے۔ اکثر جذباتی قسم کی آپ کو تقریریں سننے میں ملیں گی کہ جی ماں باپ کے کہنے پہ تو بیوی کو بھی طلاق دے دینی چاہیے۔ اگر ماں باپ کے کہنے کے اوپر بیوی کو طلاق دینی ہے تو پھر تو شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شادی کے بعد ساس کا اور بہو کا کنفلکٹ نہ آئے، پھر تو ہر گھر میں طلاق عام ہونی چاہیے۔ پھر تو قرآن و سنت میں یہ تعلیمات ہونی چاہیے کہ شادی کرو اور پہلے ہی ہفتے طلاق دے دو۔ لیکن قرآن و سنت میں تو بالکل اس کے اپوزٹ باتیں ملتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چند ایک جعلی روایتوں سے بعض لوگوں نے جو مسائل اخذ کیے، یا اکا دکا جو صحیح روایتیں بھی ہیں، وہ روایتیں بھی وحی کی تائید کے ساتھ ہیں۔ جس طرح عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیوی کے ساتھ حضرت عمر کا کنفلکٹ تھا اور انہوں نے کہا اسے طلاق دے دو، انہوں نے نہیں دی، نبی الاسلام کے پاس آئے تو نبی الاسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے تم طلاق دے دو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو وحی کی تائید حاصل ہے، وہ اگر کسی سے فرما رہے ہیں تو وہ صرف زبانی کلامی نہیں کہہ رہے، اس چیز کو نبی الاسلام نے کہیں مشروع نہیں فرمایا، ورنہ حدیثیں یوں ہوتی کہ جب ماں باپ تمہیں طلاق دینے کا کہیں تو فوراً اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ تو پھر سب سے پہلے تو سارے صحابہ کرام بغیر بیویوں کے بیٹھے ہوتے، کیونکہ یہ کنفلکٹ تو شروع سے چل رہا ہے اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ نیچرل ہے۔ اس کے الٹ ضرور ملتا ہے، قرآن میں بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے، طلاق کو آخری درجے تک اوائڈ کرنے کا ذکر موجود ہے، اور احادیث میں تو جس طریقے سے کھول کھول کر نبی الاسلام نے بیان فرمایا اس کے بعد تو گنجائش ہی نہیں رہتی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، عورت مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ اسے توڑ بیٹھو گے، اور اسے طلاق دینا اسے توڑنا ہے۔ اس کا مطلب ہے نبی الاسلام نے کہا ہے کہ نہیں توڑنا اسے، اس میں الفاظ ہیں اس سے نفع حاصل کرو، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، یعنی توڑنے کی کوشش نہ کرو، یعنی کہ طلاق دینے کی کوشش نہ کرو۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی۔ مسلم شریف میں تو اتنی حیران کن حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، شام کے وقت سارے چیلے آ کے اسے رپورٹ کرتے ہیں آج ہم نے فلاں شخص سے فلاں گناہ کروایا، فلاں شخص سے فلاں گناہ کروایا۔ شیطان خوش نہیں ہوتا، بڑا بڑا گناہ وہ گنواتے ہیں، بدکاری کا، چوری کا۔ ایک چیلا آ کے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی ہے، شیطان اسے گلے لگا لیتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا۔ اس حدیث کی روشنی میں کیا یہ بات فٹ ان بیٹھتی ہے کہ ماں باپ کے کہنے پہ بیوی کو طلاق دے دی جائے؟ اسلام تو کہتا ہے جینوئن ریزن بھی ہو تب بھی آپ نے طلاق کو اوائڈ کرنا ہے۔ قرآن میں آیا کہ اگر عورت بے حیائی کرے تو سب سے پہلے اسے بستر سے الگ کرو، اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہو سکتی، سورۃ النساء میں۔ پھر بھی صحیح روش اختیار نہ کرے تو اسے مارو، وہ بھی وحشیوں کی طرح نہیں مارنا، صرف چھوٹے بچوں کو جس طرح ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے اس میں بھی چہرے پہ مارنے سے منع کیا،
ہڈی پسلی توڑنے سے منع کیا ایک سازش کے طور پہ. اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی تھی؟ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کوئی بھی مؤمن اپنی مؤمنہ بیوی سے بغض نہ رکھے. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین اگر کوئی متاع ہے دنیا کا تو نیک بیوی ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے میں اپنے بعد تمہارے لیے سب سے بڑی آزمائش تمہاری عورتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. یہاں پر ہمارے پنجاب کے معاشرے میں بوڑھے لوگ جن کے ساتھ نوجوانوں کی دوستیاں ہوتی ہیں وہ انہیں شادی سے پہلے پٹی پڑھا دیتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو دبا کے رکھنا ہے, کیونکہ انہوں نے یہی کچھ کیا ہوتا ہے اور اینڈ رزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے. پوری زندگی میاں بیوی لڑتے رہتے ہیں. یعنی آپ پرانے جو بوڑھے بابے ہیں نا ان کو دیکھیں نا تو سکون سے نہیں گھر میں رہتے. اسی طریقے سے وہ میاں بیوی جو پوری زندگی اکٹھے نہیں رہے ہوتے, بڑھاپے میں جب ریٹائرمنٹ کے بعد مرد گھر واپس آتا ہے کچھ عرصے بعد آپ طلاق سن لیتے ہیں. یہ عام آپ نے سنا ہوگا, یہ خصوصاً فوجیوں میں بہت ساری طلاقیں اس طرح کی ہو جاتی ہیں کیونکہ انہیں ساتھ رہنے کی عادت نہیں ہوتی اور بڑھاپے کے وقت اب دونوں کی ہڈیاں اپنی جگہ فکس ہو چکی ہیں, کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ طلاق ہو جاتی ہے اور وقت پڑ جاتا ہے بچوں کو. ماں کو بھی انہوں نے سنبھالنا ہے, باپ کو بھی سنبھالنا ہے اور ایک جگہ نہیں رکھنا. ظاہر ہے وہ نامحرم ہو گئے ایک دوسرے کے لیے. یہ بہت بڑی آزمائش. یہ وہ ریئل ٹائم پرابلمز ہیں جو لوگ ہم سے آ کے ڈسکس کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کیا کریں, مصیبت بن گیا آخری وقت میں ہمارے ماں باپ ہمارے لیے. وہ آپس میں غصے میں الجھے ہیں اور طلاق کر کے تو مصیبت ہماری جان کو ڈال دی ہوئی ہے. سب کے پاس تو فائنینشیل ریسورسز ایسے نہیں ہوتے نا کہ وہ ماں باپ کو الگ الگ مکانوں میں رکھ سکے. یہ ایک عذاب والی صورتحال شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ساتھ رہنے کا تجربہ نہیں ہوتا. کورونا کے دنوں میں آپ نے نہیں سنا تھا کتنے لوگوں کی طلاقیں ہو گئی یورپ امریکہ میں, کیونکہ پہلے تو مصروف رہتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ, بس اتنا ہی ریلیشن شپ تھا کہ بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی تھوڑی بہت ڈسکشن ہو گئی یا جاب کے پوائنٹ آف ویو سے یا کھانے پینے کے موقع پہ. جب ساتھ پورا دن گزارنا پڑا تو دونوں ہی ڈان ہیں, عورتیں بھی ڈان ہیں اور ان کے ہسبینڈ بھی ڈان بنے ہوئے ہیں. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یورپ میں تو یو کے اندر کئی ایک میں نے یعنی مین ٹی وی چینلز کے اوپر خبریں دیکھی ہیں کہ کئی مردوں کو ان کی بیویوں نے مارا ہے. یہاں تو زیادہ تر مرد مارتے ہیں نا, وہاں زیادہ تر عورتیں مارتی ہیں. اور وہ کورونا کے دنوں میں جب لاک ڈاؤن چل رہا تھا, شکر ہے وہ لاک ڈاؤن ختم ہوا اور بعد میں زندگی نارملائز ہوئی. اسی طریقے سے بخاری شریف سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ان کے گھر آئے ملنے کے لیے تو ان کی بیوی کے ساتھ انٹریکشن ہوا, یعنی اپنی بہو کے ساتھ. واپسی پہ جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب اسماعیل آئے تو اسے میری طرف سے پیغام دینا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لے. تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے ان کو میسج دیا ان کی بیوی نے, تو انہوں نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو, یعنی وہ کوڈ ورڈز میں بات کی تھی. بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے, انہوں نے کوئی اندازہ نہیں لگایا تھا, ان کے پاس غیبی خبر تھی. غیبی خبر کے بغیر اٹکل پچو چلانا یہ نبی کی تو شان ہی نہیں ہے. اس طرح کے واقعات سے یہ پریسیڈنٹ سیٹ کرنا کہ آپ لوگوں کو یہ ترغیب دلائیں کہ ٹھیک ہے جی ماں باپ اگر خوش نہیں ہیں تو بیوی کو طلاق دے دو, اس کو سمجھنے کے لیے بڑی آسان بات ہے. جو یہ مشورہ دیتا ہے نا اسے کہا جائے کہ اگر تیری بیٹی کو تیرا داماد اپنے ماں باپ کے کہنے پہ طلاق دے تو وہ کانوں کو ہاتھ لگائے گا, کہے گا نہیں ظلم ہے. تو جس کے لیے تم کوشش کر رہے ہو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. دنیا میں آپ نے ایشوز کو ریزالو کرنا ہے نا, اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں, پھر آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ اس وقت یہ بندہ زیادتی کر رہا ہے یا واقعی یہ بیچارہ مظلوم ہے, اسے بات سمجھ نہیں آ رہی. ہو سکتا ہے میں بھی اس کی جگہ پہ ہوں تو یہی صورتحال ہو. لیکن یہ بہت کم لوگ ہیں جو یہ امیجنیشن میں بھی تصور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں.
جس طرح کا آئیڈیل داماد ساس سسر چاہ رہے ہوتے ہیں نا، اس طرح کا آئیڈیل وہ اپنے بیٹے کو نہیں بننے دیتے اپنی بہو کے لیے. جو خوبیاں اپنی بہو کے لیے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ یہ بھی کرے، یہ بھی کرے، یہ بھی کرے، اپنی بیٹی کے لیے کبھی نہیں چاہتے کہ وہ بھی اپنے ساس سسر کے ساتھ یہ بھی کرے، یہ بھی کرے، یہ بھی کرے. تو رزلٹ آپ کے سامنے ہے. تو حسن سلوک اپنی جگہ، لیکن یہ اس قسم کی چیزوں کو بیچ میں داخل کر کے اسے حسن سلوک کا نام دینا یہ بالکل غلط بات ہے. اسلام میں قطعاً یہ چیز نہیں ہے کہ آپ میاں بیوی کے رشتے کو اکھاڑ کے پرے پھینکے، بلکہ اسلام میں تو ساس سسر کا پریکٹیکلی جو رشتہ ہے وہ آپ کو کوئی ایگزامپل ملتی ہی نہیں ہے نبی الاسلام کے مبارک دور میں، صحابہ کرام کے دور میں. کیوں؟ وہاں ضروریات کم تھی. جیسے ہی شادی ہوتی تھی ایک خیمہ الگ سے لگ جاتا تھا نئی فیملی کا، وہ الگ ہو جاتے تھے، یوں لڑائی جھگڑے بھی کم ہوتے تھے. حسن سلوک اپنی جگہ جاری ہے، وہ ذہن میں رکھیے گا. وہ بیٹے کی ذمہ داری ہے، اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. بیمار ہو جائیں گے ان کی خدمت کرے گا، ان کے کھانے پینے کا، رہائش کا بندوبست کرے گا، یہ اس نے کرنا ہے. وہ اس کی اپنی ذمہ داری اپنی جگہ موجود ہے. اس لیے ان آیات کو بیان کرتے وقت تصویر کا دوسرا رخ بیان کرنا ضروری ہے. اب آ جائیں ماں باپ کے حقوق کی طرف. 5 مقامات پہ، جن میں سے ٹاپ آف لسٹ یہ مقام ہے. ایک چیز اس میں مینشن نہیں ہوئی تھی، سورہ لقمان میں آئی تھی کہ شرک کا کہیں تو پھر ان کا کہنا نہیں ماننا. وہ امپلائڈ تھا، وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی. سیدھی سی بات ہے. لیکن پھر بھی انصاف کا تقاضا تھا، میں یہاں پہ کراس ریفرنس دیتا. باقی جتنی تفصیل کے ساتھ یہاں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے، اتنی تفصیل نہ سورہ البقرہ میں آئی، نہ سورۃ النساء میں، نہ سورۃ الانعام میں، نہ سورہ لقمان میں، جو یہ 5ویں مقام میں آئی. ایک چیز 5 مقامات پہ کامن ہے کہ توحید کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس میں بھی خصوصاً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اگر یہ تمہارے سامنے بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں، أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، وہ دونوں یعنی ماں اور باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو انہیں اف بھی نہ کہنا. یہ محاورتاً بات ہے، عربی زبان میں سب سے ہلکی بات یہی تھی، اف. جس طرح ہم پنجابی میں غصے کے اظہار کے لیے کہتے ہیں یہ عربی میں اف ہے. یہ بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے، اف بھی نہ کہنا. اور خصوصاً بڑھاپے کا ذکر اس لیے ہوا کہ بڑھاپے میں جا کے ماں باپ بچوں والی عادتوں کا شکار ہو جاتے ہیں. باتوں کو بار بار ریپیٹ کرنا، اس میں سننے والے کے لیے کوف بھی ہوتی ہے لیکن اس کو برداشت کرنا ہے. انہیں اف بھی نہ کہنا. میں نے تو اس میں جو سب سے آسان ذریعہ ڈھونڈا ہے نا بچنے کا، وہ یہ ہے کہ آپ جتنی مختصر گفتگو کریں گے اتنے ہی گستاخی کے چانسز کم ہو جائیں گے. جتنی زیادہ گفتگو کریں گے اور اس میں پھر معاملات کھلتے چلے جائیں تو اس میں پرابلم زیادہ کھڑی ہوتی ہے. ٹو دی پوائنٹ معاملات کو لے کے چلیں تو یہ چانسز کم ہو جائیں گے. ادروائز ظاہر ہے انسان کو دوسرے انسان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر غصہ آ ہی جاتا ہے. وہ آگے ذکر بھی آ جائے گا کہ اس طرح کبھی ہو جائے گا. اگر تم بدنیت نہیں ہو نا، جان بوجھ کے ایسا نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. انٹینشنلی کوئی گستاخی کی نیت نہ ہو، وہ تو پھر قابل گرفت ہے، اس کے اوپر تو کوئی چھٹکارے والی بات نہیں ہے. لیکن حد الامکان کوشش کرنی ہے کہ اگر وہ دونوں بڑھاپے کی حالت میں دونوں یا دونوں میں سے ایک پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی مت کہنا، ولا تنہرہما، اور انہیں مت جھڑکنا. اب یہ ہمیں ویسے آکورڈ لگ رہا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو کون جھڑکتا ہوگا، لیکن یہ ٹی وی پہ آپ دیکھ لیں کس طریقے سے خبریں آتی ہیں، ویڈیوز بنی ہوئی ہیں.
مار رہے ہیں ماں باپ کو، گھر سے نکال دیتے ہیں، اولڈ ایج ہاؤسز میں رکھوا دیتے ہیں. یورپ امریکہ میں اگر رکھواتے ہیں تو مار پیٹ کے نہیں رکھواتے، وہاں کوئی مارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، وہاں پرابلم الگ ہے کہ وہ ذمہ داری اٹھا نہیں سکتے، اور وہ اپنی جگہ جسٹیفائی ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ نے بھی بچپن میں ان کے ساتھ اسی قسم کے سلوک کیا ہوتا ہے. وہ اپنی لائف بھرپور گزار رہے ہوتے ہیں اور پیرلل میں بس کبھی اسکول بورڈنگ اسکول میں داخل کروا دیا، پھر جب وہ کہتے ہیں اب ہم ان کو اسکول میں داخل کروائیں گے. ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں جو ماں باپ کا ایک گہرا رشتہ ہے اپنی اولاد کے ساتھ، تن من دھن لگا دیتے ہیں. جتنے بھی آپ کو کامیاب لوگ نظر آ رہے ہیں ان کے پیچھے آپ کو سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ان کے ماں باپ کی نظر آتی ہے، فائنینشیل بھی، اخلاقاً بھی، ہر لحاظ سے. تب وہ کسی مقام کے اوپر پہنچتے ہیں. یہاں تو معاملہ ڈفرینٹ ہے، یہاں تو یعنی پھر وہ جسٹیفائی ہے یہ چیز کہ اولاد کا کام ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے. وہاں کا معاملہ ایک ڈفرینٹ ہے. تو جھڑکنا بھی نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ بات نرمی کے ساتھ کرنی ہے، رسپیکٹ کے ساتھ کرنی ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے بازو کندھے جھکا کر رکھنے ہیں عاجزی کے ساتھ. یعنی اس کو لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ اپنے پروں کو بچھا کے رکھنا ہے، جیسے ایک ماں بچوں کی حفاظت کرتی ہے یا ایک مرغی اپنے چوزوں کو اپنے پروں کے نیچے لیتی ہے، اس طریقے سے ماں باپ کے ساتھ بڑھاپے میں سلوک کرنا ہے. جناح الذل من الرحمہ، رحمت کے ساتھ. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے حق میں یہ دعا کرنی ہے کہ اے رب ہمارے ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. یہ دعا یاد ہونی چاہیے، تشہد میں پڑھیں، آگے پیچھے پڑھیں اپنے ماں باپ کے لیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ہمارے ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا تھا. اس کو اگر جمع کے صیغے سے پڑھیں مزید، رب ارحمہم کما ربیانی صغیرا، اے رب ہمارے ان تمام پر رحم فرما. اب یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ 3 اور 3 سے زیادہ کے لیے. عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے، یہاں تثنیہ کا صیغہ ہے ان دونوں پر. رب ارحمہما، ان دونوں پر. رب ارحمہم، ان تمام پر. اس کو جمع کے صیغے سے بدلیں گے تو اس میں آپ اپنے دادی، دادا، نانی، نانا وہ بھی سارے شامل ہو جائیں گے. اور یہ سنت ہے کہ جمع کے صیغوں کے ساتھ دعا کی جا سکتی ہے. نبی علیہ السلام کی کئی دعائیں ہیں جو سنگولر کے صیغوں کے ساتھ ہیں اور صحابہ کرام نے انہیں جمع کے صیغوں کے ساتھ پڑھا ہے. بعض اوقات تو نبی علیہ السلام نے بھی ان کو جمع کا صیغہ کر دیا، جس طرح اللہم اجرنی من النار احادیث میں آیا ابو داؤد کے اندر. ہم اسے جمع کے صیغے کے ساتھ پڑھتے ہیں اللہم اجرنا من النار. یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، الف کے ساتھ حمزہ سے پڑھیں گے تو سنگولر کا صیغہ ہے. نون کے ساتھ پڑھیں گے برحمتی کا نستغیث تو جمع کے صیغہ ہو جائے گا. اللہم اہدنی فی من ہدیت، سنگولر کا صیغہ. اللہم اہدنا فی من ہدیت، پلورل کا صیغہ. صحابہ کرام نے جمع کے صیغوں کے ساتھ. صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے، ابی ابن کعب جب وطر کی جماعت کرواتے تھے تو اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت، جمع کے صیغوں سے اینڈ پہ دروشی بھی پڑھتے تھے. تو رب ارحمہم کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان میرے تمام آباء و اجداد پر، ماں باپ، دادی دادا، نانی نانا سارے شامل، رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا. کتنی بیسٹ دعا ہے. یعنی ان کے احسانات کا بدلہ تو ہی دے سکتا ہے. دوسرا، ماں باپ کے دل میں شفقت وہ بھی تو اللہ ہی نے ڈالی ہے. اولاد کے دل میں بھی شفقت اللہ ہی ڈالے گا اپنے ماں باپ کے لیے. اللہ ہی شفقت ڈالنے والا ہے. بلٹ ان تو اس نے رکھی ہوئی ہے، لیکن اسے ایگزیکیوٹ کرنا یہ نصیب والوں کا حصہ ہے. یہ دعا یاد رکھیں. دوسری دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. سورہ ابراہیم میں آتی ہے
اور اس کا بیسٹ موقع ہے تشہد میں. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تشہد پڑھ چکو, دروشی پڑھ چکو, جو چاہو اپنے رب سے مانگو. اس میں آپ یہ دعائیں شامل کریں روزانہ. میں تو الحمدللہ ڈیلی پڑھتا ہوں. یہ سب سے بیسٹ موقع ہے. اسی طریقے سے قنوت وطر کے بعد بھی جو دعائیں آپ پڑھتے ہیں مزید صحابہ کرام سے ثابت ہے, ان میں یہ شامل کریں. ماں باپ زندہ ہیں یا مر چکے, دونوں حالتوں میں ان کے لیے دعا کرنا. یہ ماں باپ پہ کوئی احسان نہیں ہے, یہ اللہ تعالی کے حکم کو آپ نے پورا کرنا ہے اور اس میں آپ کے لیے بھی نفع ہے. ساتھ ہی ساتھ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی دعا کریں. وہ بھی قرآن میں سورہ الفرقان میں سکھائی گئی. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے رب ہماری بیویوں میں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یعنی ان کے اعمال ایسے ہوں کہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا, پرہیزگار لوگوں کا فور فادر, ابا و اجداد ہمیں بنا دے. یعنی ہماری نسل میں بھی سب لوگ پرہیزگار ہوں. یہ دعا ہے. یہ دعا بیوی بچوں کے لیے. اور ایک دعا ایسی ہے جو آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں کے لیے, پوری امت کے لیے کرنی ہے. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. اس میں سارے شامل ہو جائیں گے. رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما, آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما, اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی عطا فرما دے کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. آمین. تو یہ 3 دعائیں کم از کم یاد کر لے اور انہیں تشہد میں پڑھیں. تشہد کے علاوہ بھی ایک اور موقع ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے, سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, لہذا خوب دعائیں مانگا کرو. 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے, یا باقی جو تسبیحات ہیں, سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. ایک اور تسبیح بخاری مسلم میں آئی ہے, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ دعائیں بھی پڑھیں اور ساتھ یہ دعائیں بھی پڑھیں. کسی ایک سجدے میں پڑھ لیں, یہ نہیں کہ ہر سجدے میں پڑھنی ہے. 5 نمازوں میں کسی ایک نماز کی کسی ایک رکعت میں بھی یہ دعائیں آپ نے پڑھ لی تو ایک دن میں آپ نے جو حق ادا کرنا تھا دعا والا وہ کر لیا. ونس ہی کافی ہے. لیکن یہ دعائیں یاد ہوں گی تو آپ پڑھیں گے, ترغیب دلائی جائے گی تو پڑھیں گے. ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے ایک حدیث بڑی مشہور ہے بخاری اور مسلم میں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے اس پلانٹ ارتھ پہ مخلوقات میں سے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں. دوسری بار پوچھا, فرمایا تیری ماں. تیسری بار پوچھا, فرمایا تیری ماں. چوتھی بار پوچھا تو فرمایا تیرا باپ. یعنی اگر ماں باپ کے حقوق کے 4 حصے کیے جائیں تو 3/4 ماں کا حق ہے, 1/4 باپ کا حق ہے. اور اس کی حکمت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے. سورہ لقمان کے اندر دودھ پلاتی ہے ماں, اور پھر وہ جب پریگنینسی کی تکلیف سے گزرتی ہے اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ماں کا حق زیادہ رکھ دیا ہے. حتیٰ کہ سنن نسائی میں حدیث ہے, جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے. یعنی ماں کی خدمت کر کے جنت کمائی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے. اب یہ تیری مرضی ہے, تو اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا. باپ کے لیے بھی فضیلت آئی ہے. ویسے مشہور تو حدیث یہی ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے, باپ والی حدیث بھی ہے. جامعہ ترمذی میں اور ابن ماجہ میں ایک اور حدیث ہے, تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. تو وہ حدیث الگ سے ہے. پھر وہ مشہور حدیث جو جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے اور المستدرک للحاکم میں, بڑی ایکسٹراڈنری حدیث ہے. اور اس کا کچھ حصہ مسلم شریف میں بھی ہے. مسلم شریف میں جو ماں باپ سے متعلق حصہ ہے نا, وہ مسلم شریف میں ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ کو
دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر آمین کہا ہوا ہے. مسلم شریف میں اتنا ہی حصہ ہے, لیکن یہ پوری حدیث جامعہ ترمذی میں المستدرک للحاکم میں ہے, فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر بھی موجود ہے. اس میں 3 الفاظ ہیں. نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے, آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا, فرمایا آمین. دوسری پہ رکھا, فرمایا آمین. تیسری پہ رکھا, فرمایا آمین. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آج آپ نے ایسا عمل کیا ہے جو ہم نے آپ کو پہلے کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اچھا میرا ایک معصومانہ سوال ہے, دنیا کے سارے غوثوں سے بڑے غوث وہاں بیٹھے ہوئے تھے, انہیں تو نہیں پتا چلا نبی علیہ السلام نے آمین کیوں کہا ہے. یہ کہتے ہیں جی عبد القادر جیلانی جو ہے نا وہ کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح ایک رائی کا دانہ ہتھیلی پر ہوتا ہے, اور دوسری طرف آپ کو یہ بھی کہانی کراتے ہیں کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ہو ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں, یہ کہتے ہیں نا. تو سارے غوث تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے بڑے, کسی کو نہیں پتا چلا کہ نبی علیہ السلام آمین کیوں کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ کہانی کرواتے ہیں آپ کو صرف. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل آئے تھے. یار حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی کو تو حضرت جبرائیل نہیں نظر آئے, تو بھائی پھر ہم یہ کہیں گے نا کہ ابو بکر عمر عثمان علی جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرا غوث پاک تشاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے پہ. اور ظاہر ہے عبد القادر جیلانی اس سے ناراض نہیں ہوں گے یہ بات سن کے, کیونکہ انہوں نے خود کہانی لکھی ہوئی ہے غنیۃ الطالبین میں. یہ کہانی ہے, فراڈ ہے, ہم نہیں مانتے, لیکن غوث پاک کے خلاف تو یہ دلیل ہے نا. انہوں نے خود غنیۃ الطالبین میں لکھا ہوا ہے کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ حضرت برا نہ بناؤ, اسی تو کہہ رہے ہیں ابو بکر عمر عثمان و علی جیسا کوئی نہیں, اسی تو چاہیے کوئی نہیں. آپ نے تو کہا تھا کہ ابو بکر عمر عثمان و علی کے گھوڑے کی خاک جیسا کوئی نہیں, میں تو شاہی کوئی نہیں. ہم نے تو پھر بھی تھوڑا سافٹ کر دیا ہے, حالانکہ یہ بھی جعلی بات ہے. کوئی مسلمان صحابی کے گھوڑے سے کمتر نہیں ہو سکتا, نہ اس کی خاک کے برابر. مسلمان تو جامعہ ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے ایک مؤمن کی حرمت کعبے سے بڑھ کے. یہ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے, جعلی ہیں, لیکن یہ کہانیاں ہم نے ان کے گلے فٹ کر دی ہیں. گھنٹی جو انہوں نے باندھی ہوئی تھی نا, ہم نے ان کے گلے میں باندھ دی ہے. لو سامو کہ اگر یہ بات کرتے ہو تو پھر سنبھالو اسے. اور اس میں بھی پھر نہ جان بوجھ کے کہیں گے حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک. جیسا شیعہ نے گھوڑا بنایا ہوا ہے نا, سنیوں نے حضرت معاویہ کا گھوڑا بنا لیا ہوا ہے. دونوں ہی گھوڑے جعلی ہیں بھائی. وہ ذوالجناح حضرت حسین کا ہی گھوڑا تھا, ٹھیک ہے نا. یہ جو آپ نے پالے ہوئے یہ ذوالجناح نہیں ہے. بہرحال یہ کہانی تھی, لیکن پھر بھی ان پہ تو فٹ ہوتی ہے نا. تو وہاں تو کسی صحابی کو نہیں پتا چلا. پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے اللہ کی طرف سے سلام بھیجا اور کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو میں دعا کروں رسول اللہ اس پر آمین کہیں. نبی علیہ السلام کی مور لگے. اس میں پہلی سیڑھی پہ جب قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ آمین کہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک مجلس میں بارہا رسول اللہ کا ذکر ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کم از کم ایک دفعہ دروشی پڑھنا یہ ضروری ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا آمین. جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ دعا پر آمین کہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے, دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو, اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. نبی علیہ السلام نے کہا آمین, مور لگا دی. یہ وہ حصہ ہے جو مسلم شریف میں بھی ہے. اور تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ آمین کہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے. نبی علیہ السلام نے کہا آمین. اچھا یہ حدیث آپ بچپن سے سن رہے ہیں, لیکن جو اینگل میں نے بتایا کہ سارے غوثوں کے غوث وہاں بیٹھے ہوئے تھے, نبی علیہ السلام سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کتنے گیا دماغ؟ کہتے ہیں انجینئر صاحب کے آنے سے کیا فرق پڑا؟ یہ فرق پڑا جی
کبھی آپ لوگوں نے اپنا دماغ استعمال نہیں کیا تھا. آپ تو وہ 3 باتیں یاد کیے ہوئے تھے. ہم تو سٹارٹ میں ہی پکڑ لیتے ہیں کہ بھائی یہ گل شروع کی تو ہوئی ہے, کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے آپ کو جھوٹے عقائد بتائے تھے نا, تو آپ فوراً حساب لگا لیا کریں کہ یہ بات کدھر جا رہی ہے. تو آپ کو ہر حدیث کے بعد اینڈ رزلٹ پتہ کیا ملے گا؟ بابے شاہی کوئی نہیں. کہانیاں کرائی ہوئی ہیں انہوں نے, نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شاہی کوئی نہیں. قرآن و سنت کی تعلیمات کا خلاصہ ہی ہے. انبیاء کرام جب دنیا میں آتے تھے تو ان کے مقابلے پہ کون کھڑے ہوتے تھے؟ بابے. اور ان بابوں میں کافر بابے بھی ہوتے تھے اور اولیاء اللہ بھی ہوتے تھے. یہ یہودیوں کے جو بڑے بڑے پریسٹ ہیکل سلمانی میں بیٹھے ہوئے تھے, غوث وقت ہی تھے نا, موحدین تھے نا, وقت کے غوث تھے نا, یعنی کہ امام کعبہ وہ والا ٹائٹل تھا ان کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے مردود ہوئے, اس وقت تک تو وہ غوث وقت تھے نا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کنہوں نے کی؟ غوث وقت میں. تو یہ بابے اتنی پیڑی شین ہے کہ جب یہ ڈی ٹریک ہوں, یہ پیغمبر کی بھی مخالفت کرتے ہیں. میں اور آپ شاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے پہ, مخالفت کے پوائنٹ آف ویو سے. ویسے تو انہوں نے لمحہ پا لیا ہے, ایک ہی شاہ ساڈے اسٹوڈنٹ دے کے بھی شاہ کوئی نہیں نا. یعنی اپنی ہٹ دھرمی میں یہ جس اعلیٰ درجے پہ پہنچے ہوئے ہیں, اس کے مقابلے پہ عام مسلمان تو ولی ہے جو ہٹ دھرمی ان کے اندر پائی جاتی ہے. اسی لیے قرآن میں آیا سورہ حامیم السجدہ میں کہ قیامت والے دن جہنمی کہیں گے کہ اے اللہ, جنوں اور انسانوں میں سے ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کیا, آج انہیں ہمارے حوالے کر, ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رون دیں گے کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. اور سورۃ الاحزاب میں آیا کہ ہمارے بڑوں کو, ہمارے بزرگوں کو اے اللہ دگنا عذاب دے, دنیا میں ہم ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے تھے. حقیقت بات ہے, ہم تو دنیا میں اس وقت یقین کریں ان کے لیے بدوائیں نکلتی ہیں کہ جن کے ساتھ لگے ہوئے تھے یہ تو ہمیں جہنم میں پھینکنے لگے تھے, آخرت میں تو آپ غصے کو چھوڑ دیں, کیا ہوگا. ادھر ہی جس کے اوپر توحید کھلتی ہے نا, جسے قرآن و سنت کا تعارف ہوتا ہے, وہ کہتا ہے یا اللہ انہوں نے بیڑا غرق کر, انہوں نے ساڑھے ماں پیوں گمراہ کیتا, انہوں نے ماں پیوں گمراہ کیتا. آپ ذرا امیجن کریں کتنے لوگ ہماری لائف سٹریم میں آ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ جی ابا جی اسی طریقے سے شرک کرتے ہوئے مر گئے, ہم کنہیں بدوائیں دیں اپنے بزرگوں کو, ان کے اوپر قنوت نازلہ پڑھیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو مرنے سے پہلے اللہ کی توفیق سے دعوت دے کے حق پر لانے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں اور جہنم میں جانے سے بچا لیا ہے. جن کے تو مر چکے ہیں ان سے پوچھیں وہ کس تکلیف میں ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے لمحہ پاواں گے, ٹوٹے ٹوٹے کرواواں گے انہاں دے اپنے سامنے. سورۃ الاعراف میں آئے کہ جب کبھی بھی کوئی جہنم میں داخل کی جائے گی نا امت, تو وہ کہے گی کہ اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دینا جن کے پیچھے چل کے ہم گمراہ ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے لیے بھی دگنا ہے اور تمہارے بزرگوں کے لیے بھی دگنا ہے, کیونکہ تم بھی تو آنے والوں کے لیے بزرگ بنے ہوئے ہو نا. یہ آج جو علماء کے نام اتنے احترام سے لیتے ہیں, کیوں لے رہے ہوتے ہیں؟ کل کو انہوں نے بوڑھا ہونا ہے نا, تو ان کے نام بھی احترام سے لیے جائیں. اسی لیے اتنی لمبی دمیں لگائیں گے, علماء کے فضائل سنائیں گے, آپ کہیں گے یار اس کو کیا اس میں سے فائدہ؟ بھائی کل کو اس کی داڑھی سفید ہونی ہے, یہ ساری دمیں اس نے اپنے ساتھ لگانی ہے, کیونکہ وہ جو دموں والا ہے اس نے تو قبر میں چلے جانا ہے, دمیں اس نے باہر چھوڑ جانی ہے, وہ اس نے اپنے ساتھ لگانی ہے. تو وہ پہلے تیار کر رہا ہوتا ہے آپ کو کہ اگلی باری میری ہے. اور وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو نیا آتا ہے نا اپنا لچ فرائی کر کے جاتا ہے. تصوف میں قادری سلسلہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا, یہ جنیدیہ سلسلہ تھا. علی بن عثمان حجویری بھی کشف المحجوب میں جنیدیہ سلسلہ لکھتے ہیں اسے, کیونکہ وہ بھی سلسلہ جنیدیہ میں تھے. علی بن عثمان حجویری کے جو پیر صاحب تھے نا, وہ 2 واسطوں سے جنید بغدادی کے مرید تھے, اور عبد القادر جیلانی 4 واسطوں سے جنید بغدادی کے مرید تھے. عبد القادر جیلانی کا سلسلہ ذرا تھوڑا چل پڑا تو وہ جنیدیہ سلسلہ ہی دنیا سے ختم ہو گیا. اب اس سلسلے کو قادری کہا جاتا ہے, عبد القادر کی وجہ سے قادری. لیکن انہوں نے کچھ عرصہ ہی ظاہر بادشاہی کرنی تھی, ان کے اپنے مریدین شاذلی رفاعی سلسلے شروع ہو گئے, سب کانٹیننٹ میں آئے, تو اعلی حضرت نے اپنی نسبت چلا دی رضوی. الیاس قادری صاحب کے نام کے ساتھ دیکھیں نا, لکھا ہوتا ہے مولانا الیاس قادری رضوی ضیائی. اچھا, پھر الیاس قادری صاحب نے کہا کہ میں بھی اپنا حصہ ڈالوں. انہوں نے اپنے مریدوں کا آپ لگاؤ اتاری. پہلے تو سال لگاتے رہے, پھر انہوں نے خود ہی ایک ویڈیو میں کہا کہ یہ نام بہت لمبا ہو گیا, آپ ڈائریکٹ اتاری لکھا کرو,
اتاری کا مطلب ہے کہ اتاری ہے تو زیائی تو ہو گئی، جب زیائی ہے تو رضوی تو ہو گئی، جب رضوی ہے تو قادری تو ہو گئی۔ بالکل جناب، اگر عبد القادر جیلانی کو یہ رائٹ پہنچتا ہے کہ وہ اپنی نسبت بیچ میں فرائی کریں تو الیاس قادری صاحب کا بھی حق ہے۔ آج تو دنیا ان کے ساتھ ہے، اتنی پبلک تو عبد القادر جیلانی کے بھی ساتھ نہیں تھی جتنی بابا جانی کے ساتھ ہے اس وقت، ٹھیک ہے، ان کا بھی رائٹ ہے۔ تو ہر کوئی اپنا حصہ ڈالتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں کی نسبتیں چھوڑیں، اپنا باپ کسی کو بنانا ہے تو اسے بنائے جس کی قبر مدینے میں ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، یعنی کہ نبی امت کے باپ ہیں۔ باپ بار بار بدلنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اور دیکھیں بدبخت کتنے ہیں، 4 جو ٹاپ کے اولیاء تھے نا، امت کے نہیں، اس کائنات کے ٹاپ کے اولیاء، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اگلی امتوں میں بھی یہ 4 بندے ان کے اصحاب سے بھی افضل ہیں۔ ان کے نام کا آپ کو کوئی سلسلہ نہیں نظر آ رہا۔ کہیں آپ نے سنا ہے سلسلہ صدیقیہ؟ سلسلہ ہے، اس کا نام نقشبندیہ رکھا ہوا ہے، کہتے ہیں ابو بکر صدیق تک جاتا ہے، تو صدیقیہ کیوں نہیں ہے؟ فرق دیکھا؟ سلسلہ فاروقیہ کوئی نہیں ہے، سوروردی ہے، کہتے ہیں حضرت عمر فاروق تک جاتا ہے بابے کے نام پہ رکھا ہوا ہے۔ اور بابا کون؟ 7ویں صدی ہجری میں۔ عثمانیہ کوئی نہیں، ان تک تو سلسلہ بھی کوئی نہیں جاتا، وہ اتنی مظلوم ہستی ہیں۔ اور حضرت علی تک قادری اور چشتی سلسلے جاتے ہیں، لیکن نام کیا ہے؟ عبد القادر جیلانی پہ 6 صدی ہجری میں، 7ویں صدی ہجری میں معین الدین چشتی، علوی نہیں ہے اس سلسلے کا نام۔ کتنی حیران کن بات ہے، اس طرف کبھی نہیں کسی کا دماغ گیا۔ اس کا مطلب ہے ان تک جاتے ہی نہیں، انہوں نے سب کچھ جعلی بنایا ہوا ہے، ان بڑی ہستیوں کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کر دیا، اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے، جس طرح یہاں پہ بھی لوگ منسوب تو کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے وثوق کے ساتھ میلاد کے جلسوں میں نعرے لگاتے ہوئے نظر آئیں گے، اسی جلسے میں آپ بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ بتائیں تو نفرت ہو جائے گی انہیں۔ پہلے لگ رہا ہوگا نبی علیہ السلام کے لیے جان دے دینی ہے، نبی علیہ السلام کے لیے یہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے رفع الیدین میں، جان کی تو دینی ہے انہوں نے۔ وہ سارا بزرگ پرستی کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارے روحانی باپ وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ اپنے ان والدین کی طرف واپس آ جائیں جن کا ذکر یہاں پہ ہو رہا تھا۔ والد جن کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے آپ کے دنیا میں آنے کا، ان کے لیے آپ یہ ٹرم استعمال کرتے ہیں والد اور والدہ، لیکن ماں اور باپ یہ ٹرم خالہ کے لیے بھی یوز ہو سکتی ہے اسلام میں، چچا کے لیے، تایا کے لیے یہ ٹرم یوز ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے چچا باپ کی مثل ہوتا ہے، تو باپ کا ورڈ چچا پر بھی بولا جاتا ہے، ماں کا ورڈ خالہ پر بھی بولا جاتا ہے۔ والدہ ایک ہی ہے، ماں وہ بھی ہے جس نے آپ کو بیٹی دی ہے، باپ وہ بھی ہے جس نے آپ کو بیٹی دی ہے، اپنی پالی اس نے ہے، حوالے آپ کے کر دیے۔ بڑا مشکل کام ہے، یقین کریں جب تک آپ کی اپنی بیٹی نہ ہو آپ کبھی احساس کر ہی نہیں سکتے کہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے کوئی شخص اپنی بیٹی جوان کر کے کسی کے حوالے کر دے۔ یقین کریں میری اپنی بیٹی ماشاءاللہ اب جوان ہوئی ہے تو مجھے اب زیادہ اس چیز کا احساس ہونا شروع ہوا ہے کہ یار یہ کتنا مشکل کام ہے۔ تو وہ بھی ماں باپ ہیں جو آپ کو بیٹی دیتے ہیں، لیکن وہ والد اور والدہ نہیں ہے، ماں باپ ہے۔ ماں اور باپ کی ٹرم بولی جا سکتی ہے ان کے اوپر۔ استاد بھی آپ کا باپ ہے، والد نہیں ہے، باپ تو ہے، اس نے آپ کو سکھایا، ٹیچر ہے آپ کا، روحانی باپ ہے۔ اور سب سے بڑی روحانی شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ باقی ہمیں کوئی حرج نہیں، آپ اماموں کے ساتھ بھی عقیدت رکھیں، یقین کریں ہم امام بخاری امام مسلم کے ساتھ وہ عقیدت رکھتے ہیں جو شاید ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ بھی نہ رکھتے ہوں۔ عقیدت کی میں بات کر رہا ہوں، محبت تو ایک نیچرل ہے، وہ تو آپ ارن نہیں کر سکتے، عقیدت آپ ارن کرتے ہیں۔ میرے دل میں جو عقیدت ان اماموں کے لیے ہے وہ اپنے ماں باپ بیوی بچوں کے لیے بھی نہیں ہے کہ
اللہ کی نسبت سے ہم ان سے محبت رکھتے ہیں. چلیں یہ تو آپ کو مشکل ہو جائے گا سمجھنا. ہم حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے ساتھ جو عقیدت رکھتے ہیں وہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کے رکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ وفا کی. ان اماموں نے بھی وفا کی. اس اعتبار سے یہ سارے ہمارے روحانی باپ ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب تم بابوں کو رسول اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کرتے ہو، پھر اپنی نسبتیں ان کے ساتھ جوڑتے ہو، پھر ان کے ناموں کے اوپر 4 مصلے کعبے میں ڈال دیتے ہو 1517 سے 1917 تک، اور ان اماموں بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے نام کے اوپر انہوں نے امت کو توڑا، تو پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ یار کہ کیا ظلم کیا. قرآن میں تو آیا تھا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مُصَلَّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بناؤ. ظالموں، تم نے 400 سال تک امام کعبہ کو مقام ابراہیم سے محروم رکھا. وہ 4 مصلوں کی تصویر ہم نے دکھائی ہے نا، محروم ہے کیونکہ وہ لڑتے تھے کہ یار یہاں پہ تو ہم نے کھڑا ہونا ہے. سب سے افضل امام تو وہ ہوتا نا جو وہاں پہ کھڑا ہوتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے 4 مبارک کرو. مقام ابراہیم چھین لیا امام کعبہ سے، اس کو چھوڑ کے باقی 4 جگہ انہوں نے مصلے ڈالے. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مصلے غرق کیے. ورلڈ وار 1 کے جہاں نقصانات ہوئے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی بدعت ختم ہوئی ہے، اور جو ایک سمجھ لیں عجم کی امپائر تھی وہ عرب کی امپائر میں کنورٹ ہوگی، سعودی عرب کی شکل میں. کافروں کے ہاتھ میں نہیں گیا مکہ مدینہ، لیکن یہ جو اس میں سے فائدہ ہوا کہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہو گیا امام کعبہ اور وہ 4 مصلے اٹھ گئے. یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوئی ہے. ورنہ جس طرح آج میڈیا کا دور ہے، اس وقت کافروں کے ہاتھ میں سب سے بڑی اگر کوئی کوڑا ہونا تھا نا مسلمانوں کے خلاف، انہیں کہنا تھا یہ ہے جی جو کہتے ہیں نہیں ہمارا قرآن ایک، نبی ایک، اللہ ایک. انہیں کہنا تھا یا تکو کعبے 4 مصلے جے. اگر قرآن، اللہ، نبی ایک ہے تو یا تو 4 نمازیں ہو رہی ہے، کدی نماز صحیح ہے؟ آپ نے کہنا تھا ساروں کی صحیح ہے، پرانی کہانی ہے. انہیں کہنا ساروں کی صحیح ہے تو 4 کے کھلانے کی ضرورت ہے، ایک کھڑا کرو یا 4 رکھ لو. پہلے سارے فجر کی نماز ایک کے پیچھے پڑھیں، پھر سارے زور کی نماز دوسرے کے پیچھے. یہ بھی نہیں، پیرلل میں. وہ اللہ نے ان کی بدعت ختم کی. ان 400 سالوں میں ان کا فخر تھا کہ جی ہم اجماع امت ہیں. ان کتنے گئے اجماع؟ اجماع تو مر گیا، ختم ہو گیا. تو الحمدللہ ہمارے روحانی باپ وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر وہ شخص ہمارا روحانی باپ ہے جو ہمیں رسول اللہ کی بات بتائے صلی اللہ علیہ وسلم. خواہ وہ خلفائے راشدین ہوں، اہل البیت ہوں، ثقہ تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ دکھائیں گے، ان کی قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. ہم اتنی عقیدت ان سے رکھتے ہیں. لیکن بات وہ اللہ رسول کی بتائیں، کیونکہ انہوں نے عزت اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ اویل کی ہیں. اگر یہ اللہ رسول سے غداری کریں گے ہم انہیں نہیں مانیں گے. ہم کسی سے بھی محبت کرتے ہیں اللہ رسول کی نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں، عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ماں باپ کے ساتھ بھی جو ادب کا رشتہ ہے، احترام کا رشتہ ہے، ایک تو نیچرل ہے، پلس اس کو ارن بھی کرنا ہے کئی چیزوں کو درگزر کر کے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے. اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر وہی ماں باپ کا انجام ہوگا جو یورپ اور امریکہ میں ہو رہا ہے. وہاں پہ اس لیے ہے کہ وہ وحی کی تعلیمات سے اپنے آپ کو دور کر چکے ہیں. وہ تو حیران ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کتنے بوڑھے ہیں این جی اوز میں، پاکستان، افغانستان میں پوری زندگیاں گزاری ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں دفن بھی ادھر ہی کرنا ہے. یہاں ہم نے رسپیکٹ دیکھی ہے اپنے ماں باپ کی تو چھوڑ دے، دوسرے بزرگوں کی بھی. ایون آج کے اس ماڈرن دور میں بھی کسی نہ کسی درجے میں وہ رسپیکٹ والا ایلیمنٹ تو موجود ہے الحمدللہ. اب وہ بات کنکلوڈ ہو رہی ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. یعنی تمہارے دلوں میں اگر ماں باپ کی توہین کرنے کی نیت نہیں ہے تو اللہ کو پتا ہے. بعض اوقات ہو جاتا ہے آواز اونچی ہو گئی، کسی بات پہ آپ غصہ کھا گئے. ہمارے اسٹوڈنٹس کو تو اس تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے، ہمیں خود بھی گزرنا پڑا، اور ظاہر ہے وہ آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے. میں دنیاوی معاملات میں تو لمبی بحث کرتے ہی نہیں ہوں، سیدھی بات ہے. لیکن آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے ظاہر ہے جتنے جوان بچے ہیں وہ چاہتے ہیں ہمارے ماں باپ بھی جنت کے راستے پہ آئیں، نبی الاسلام کا راستہ اختیار کریں. اور بعض اوقات سمجھاتے ہوئے کوئی نہ کوئی ایک ریڈ لائن بھی کراس ہو جاتی ہے جس میں ان کی نیت نہیں ہوتی لیکن ہو جاتی ہے. تو ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں خوب جانتا ہوں جو تمہارے جی میں ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم
صالح ہوئے, نیکوکاری کی روش تم نے اختیار کی, تمہارے اندر بدنیتی والا معاملہ نہیں تھا, فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا, تو بے شک اللہ تعالی رجوع لانے والوں کی توبہ قبول فرمانے والا ہے, توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. یعنی اگر کبھی انجانے میں اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے, فوراً اللہ کی طرف رجوع لاؤ, اور ظاہر اللہ کی طرف بھی رجوع لانا ہے اور ماں باپ سے بھی معذرت کرنی ہے, ایک نیچرل چیز ہے. حقوق العباد کا معاملہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں معاف کرتا ہے جب مخلوق سے بھی معافی مانگی جائے. اب ایسی صورت حال ہو سکتی ہے کہ کسی کے ماں باپ فوت ہو گئے, جس طرح سنن نبی داؤد میں حدیث ہے, ایک شخص نے کہا کہ میری ماں فوت ہو گئی ہے تو کیا کروں, تو آپ نے فرمایا اپنی خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کرو. بعض روایتوں میں ہے اپنے چچا کے ساتھ اس نے سلوک کرو, اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو. یہ صحیح الاسناد حدیث میں ہے. سب سے بڑی بات ان کے لیے دعا کرو, اور اگر فوت ہو چکے ہیں تو ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کیا جائے. بخاری میں حدیث ہے, سعد ابن عبادہ کہتے ہیں کہ میں سفر پہ تھا, میری ماں پیچھے سے فوت ہو گئی, میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی, میں سفر پہ تھا, اب میں اپنی ماں کے لیے ایسی کیا چیز کروں کہ اسے کوئی فائدہ پہنچے, تو میں نے سوچا ہے کہ میں ان کی طرف سے کنواں کھدوا دوں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو کیا میری ماں کو اس کا ثواب مرنے کے بعد ملے گا, میں اس کی طرف سے کنواں کھدواؤں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. بالکل مختصر جواب دیا, کوئی آئے بائیں شائی والا معاملہ ہی نہیں. یہ پرنسپل حدیث ہے اس حوالے سے کہ اولاد جو صدقہ اور خیرات کرتی ہے اس کا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے. سنن نسائی میں تو یہاں تک آیا کہ اس کنویں کا نام پڑ گیا ام سعد کا کنواں, یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے, اس کا نام پڑ گیا, حالانکہ والدہ فوت ہو چکی تھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے میت کو صرف 3 چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے مرنے کے بعد. نمبر 1, علم کی بات جو اس نے اپنی زندگی میں کوئی خدمت کی, جس طرح امام بخاری امام مسلم نے خدمت کی, ان کو آج تک ثواب مل رہا ہے, اور یہ نیچرل ہے, انہوں نے خود ہی کیا ہے, انہی کو ملنا چاہیے. دوسرا فرمایا صدقہ جاریہ, جس نے کوئی ایسا کام دین کے لیے کیا جو مسلسل جاری ہے, اس میں بھی آپ امام بخاری امام مسلم کا نام پیش کر سکتے ہیں. صحابہ کرام کی تو بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے نا, اہل بیت کی, تو ان کا ذکر کرتے ہیں تو پھر ہم اپنا جب سر اٹھاتے ہیں تو ہماری تو پگڑی بھی نیچے گر جائے. میں مثالیں ان لوگوں کی اس لیے دیتا ہوں کہ تاکہ ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہو کہ یہ امتی ہو کر بھی 200-250 سال بعد آ کے بھی کنٹریبیوٹ کر کے گئے ہیں, تو ہم بھی کوئی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں آج کے دور میں بھی. تیسرا فرمایا نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے. اولاد جو دعا کرتی ہے اس کا حصہ ماں باپ کو ملتا ہے, اولاد کے ہر نیک عمل کا ثواب آٹومیٹکلی بھی ملتا ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, ایک شخص کے مرنے کے بعد جنت میں درجے بلند ہوئے عالم برزخ میں. تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں اس شخص نے اپنے رب سے پوچھا کہ یہ تو میرا عمل نہیں تھا جس کا فائدہ مجھے ملا مرنے کے بعد. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے استغفار کی ہے, اس کا نفع تجھے ملا ہے. اس کا مطلب ہے کہ مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے بالخصوص, باقی پوری امت کے لیے بالعموم دعا کرنی چاہیے, اور یہ دعا سورۃ الحشر میں مشروع ٹھہرائی گئی ہے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اہل ایمان کی نشانی ہے, وہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جتنے ایمان کی حالت میں گئے ہیں انہیں بھی بخش دے, اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی کجی اور ٹیڑھ پن باقی نہ رکھ. تو جتنے بھی اہل ایمان ہیں ان کے لیے دعا کریں, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. جنازے کی دعا پرفیکٹ دعا ہے, وہ تو آپ ہر تشہد میں لازم کر لیں اپنے اوپر. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اس میں ویسے مردوں کے لیے تو تھوڑی دعائیں, زیادہ زندوں کے لیے اور اپنے لیے. سلامتی ایمان کی بھی دعا اس میں موجود ہے, مغفرت کی بھی دعا موجود ہے,
مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، فوت شدگان کے لیے بھی، زندوں کے لیے بھی. یہ ساری دعائیں ہیں جو ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی اور بہن کے لیے گفٹ کر سکتا ہے ان کے دنیا سے جانے کے بعد. انہیں یہ فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے کسی غریب بچے کا اسکول کالج کا خرچہ آپ اٹھا لیں اپنے ماں باپ کے صالح ثواب کے لیے. اور ماں باپ کا مرنا شرط نہیں اس میں، زندہ ماں باپ کے صالح ثواب کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں. مرنے کا انتظار نہ کریں، پہلے ہی کریں. اور اسی طریقے سے کسی مدرسے میں غریب بچوں کے کھانے کا، کپڑوں کا، جوتیوں کا خرچہ، کسی مسجد کے اندر قالین بچھوانے کا، ایئر کنڈیشن لگوانے کا، لائٹنگ، پنکھوں کا، کنسٹرکشن کے اندر کنٹریبیوٹ آپ کر سکتے ہیں. ہر وہ شکل جو حقوق العباد میں کسی کو نفع پہنچانے والی ہے، یہ تمام وہ شکلیں ہیں جن کے ذریعے آپ میت کے صالح ثواب کے لیے صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں. کھانا کھلانا غریبوں کو بہت بڑی چیز ہے. قرآن میں جب جہنمیوں کا ذکر آیا سورہ المدثر میں کہ تمہیں کس عمل نے جہنم میں پہنچایا، تو پہلے نمبر پہ ذکر آیا قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. دوسرا ذکر آیا کہ ہم جو غریب لوگ ہیں، مساکین ہیں، ان کے کھانا کھلانے کے اوپر ترغیب نہیں دلایا کرتے تھے. تو غریبوں کو کھانا کھلانا، غریب نہ بھی ہو ویسے ہی مسلمان کا مسلمان کو کھانا کھلانا بہت بڑی فضیلت والی چیز ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے آخری دنوں میں صحابہ کرام کو یہ وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد جو لوگ مدینہ شریف آئیں گے تم نے ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے. بس یہ جب سے حدیث میں نے ایمفسائز کیا، علم میں تو پہلے کی تھی، تو پھر ہم نے یہاں پہ لنگر کا سلسلہ دار ارقم میں اپنی اکیڈمی میں شروع کیا، ورنہ اس سے پہلے صرف پانی پوچھا جاتا تھا. میں نے کہا نہیں، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ لنگر چلنا چاہیے. دیکھیں حضور علیہ السلام نے یہ وصیت کی، آپ کو پتا تھا کہ پوری دنیا آئے گی مدینہ شریف، آج تک جا رہی ہے، تو ان کے کھانے پینے کا، مہمانوں کا خیال رکھنا آج تک رکھا ہوا اہل مدینہ نے. جناب آج بھی اسی طریقے سے دسترخوان بچتے ہیں. منڈے کا روزہ اہل مدینہ نے رکھا ہوتا ہے، جمعرات کا افطاریاں بھی ہوتی ہیں، آگے پیچھے بھی ماشاء اللہ تعالیٰ لنگر چل رہا ہے اور لوگ اپنا نام بھی ظاہر نہیں کرتے اور وہ سارے کے سارے معاملات چل رہے ہیں. اعتکاف میں آپ کو کوئی کھانا خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی، 1 مہینے کا اعتکاف کریں، فری بہترین کھانا، کھجور ہی اتنی پرفیکٹ غذا ہے. اور زمزم تو مسجد نبوی کے ہر صف کے سامنے آپ کو کولر مل جائیں گے، اتنی دور سے زمزم بھی وہاں پہنچایا جاتا ہے، خود پرفیکٹ ایک غذا ہے. تو اس سلسلہ اس طریقے سے چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.